چاہ رہا تھا کہ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جب تک عوام احتجاج نہ کریں، سڑکوں پہ نہ نکلیں، کچھ توڑ پھوڑ نہ کریں، حکمرانوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. اسی مسئلے پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے اس وقت تک اس کی مذمت بھی نہیں ہوئی جب تک کہ لوگوں نے حکمرانوں کو مجبور نہیں کر دیا کہ وہ اس سلسلے میں اس کی مذمت کریں. تو سوال اس سلسلے میں دو ہیں کہ ایک تو یہ کہ عوام احتجاج کرتے ہوئے کس حد تک جا سکتے ہیں. توڑ پھوڑ کرنا، حکومتی انسٹالیشن کو نقصان پہنچانا، پرائیویٹ گاڑیوں کو نقصان پہنچانا، پریشرائز کرنے کے لیے حکومت کو کس حد تک درست ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ان ساری چیزوں کے باوجود یا عوام کے احتجاج کے باوجود حکمران کسی طور پہ ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جن کا کہ عوام مطالبہ کر رہے ہیں، تو پھر عوام کا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ توڑ پھوڑ تو ڈاکٹر صاحب سے اس کی یہ سوال ایک پہلے نشست میں بھی آپ سے پوچھا گیا، مگر بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ایک صحیح کام کے لیے غلط راستہ اختیار کریں تو شیطان ہی خوش ہوا نا کہ ادھر انہوں نے نامرادوں نے بے ادبی کی، ادھر ہم نے توڑ پھوڑ شروع کر دی، اپنی املاک برباد کرنی شروع کر دی، اپنے آپ کو جلا. یہ تو ڈاکٹر صاحب وہی بات جیسے کئی لوگ لکھتے ہیں کہ ہم جب مینار میں گئے اور دیکھا کہ بڑے بڑے جوتے پھینک رہے تھے، گالیاں دے رہے، تو ہم نے کہا یار اب بھی وہی خوش ہو رہا کہ یہ سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، چھوٹی سی کنکری کے بجائے ٹین مار رہے ہیں. تو شیطان کئی طرح ہمیں بیوقوف بناتا کہ توڑ پھوڑ کرو. اس سے حضور کی تعلیم کی بے حرمتی، جس نبی نے یہ طریقے نہیں بتائے تھے، ہم اپنی املاک جلائیں، اپنے بھائیوں کی گاڑیاں جلا دیں. اب کتنے لوگ رو رہے ہیں کہ کئی ایسے تھے جن کو عمر بھر اتنے پیسے نہیں ملیں گے وہ بیچارے خرید سکیں. کیا ہو گیا پھر؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں. مولانا آیا نا کہ وہ لوگ تھے، وہ ان کے ایجنٹ تھے، ان میں سے کوئی بھی دینی جماعت کا کارکن نہیں تھا. ہم یعنی کہ وہ جنہوں نے گروجلو کیا یہ دینی جماعتوں کے اوپر مرتے ہیں اور اس کی آڑ میں حکومت کو تشدد کا موقع ملتا ہے. یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ جنہوں نے گروجلو کیا وہ. آپ کی بات جو ہے جٹائی نہیں جا سکتی کہ اس موقع پر لوگ جو ہے نا ایسے جواز بنا لیتے ہیں، مگر بہرحال پھر بھی جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جو لوگ صحیح معنوں میں احتجاج ان کو نہیں یہ کرنا چاہیے. کوئی شرارتی کرتے ہیں چلو حرامی کرتے ہیں، مگر دینی لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں بہت اچھی بات، دین والوں کو نہیں کرنا چاہیے. دوسرا حصہ یہ تھا کہ حکمران اگر کچھ نہیں کرتے تو پھر اب عوام کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے عوام؟ آپشنز کیا ہے ہمارے پاس؟ بس ڈاکٹر صاحب یہ بات ہاں بجائے ایک پھوڑے پر پھا رکھنے کی بجائے نا خون ہو چکا خراب. اس لیے جو ہے نا بنیادی طور پر اس امت کے ذہن کی اصلاح لا الہ سے شروع کریں. جیسے قرآن کہتا نا کہ ڈاکٹر صاحب یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، دوہرا اے لوگوں جو ایمان لاؤ. پتہ چلا کہ ایک ایمان ہے صرف زبانی کہنا، ایک ہے صحیح طریقہ سے مومن بننا. تو اس وقت ڈاکٹر صاحب ہم فرض کر رہتے ہیں کہ یہ سارے مومن ہیں، شکر ہے کہ یہ کافر نہیں ہو گئے، کلمہ گو ہے، مگر جو اصل ایمان ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگوں میں موجود، بلکہ عوام کی بجائے جو پڑھے لکھے ہیں ان کی پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھے زیادہ لوگ جہری ہے. وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں آخر. ہاں بڑے بڑے جزر جو پروفیسر وہ کہتے کوئی خدا نہیں آخر، یہ ہمیں ڈونگ بنایا. تو اس لیے اس امت کو ایمان کی تجدید کی دعوت دینی چاہیے کہ نئے سرے سے پڑھو، پھر ایمان لاؤ کہ واقعی اللہ کا رسول. میں نے تو کئی مرتبہ رائل میں بھی یونیورسٹی میں کہا کہ اس وقت پہلے جو بات ہے نا پڑھے لکھے لوگوں کے کرنے کی وہ ہے کہ وہ بصیرت حاصل کریں. یہ ہے نا کہ تقلیدی طور پر مانتے کہ رسول اللہ سچے. اگر کوئی کہے یار آپ لوگ کس طرح مطمئن ہے کہ یہ اللہ کا رسول تھا، رسالت ہوتی کیا ہے، پہچان کیا ہے، اس معیار پر حضور پورے دلیل نہیں دے سکتے. تم مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کی یہ صفات ہے، کون سا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جبکہ بہت پڑھے لکھے کہہ رہے ہیں کہ دنیا خود بخود وجود میں آئی چل رہی. یہ دور ہے ریشنلزم، عقلیت کا. ہمیں بھی مسلح ہونا چاہیے نا کہ رسول، آخرت، قیامت اور جو ہے نا چیزیں ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں بھی اتنا مواد ہو کہ ہم خود بھی یقین پر ہوں اور لوگوں کو بھی مطمئن کر سکیں کہ ہم صرف باپ دادا سے سن کر نہیں مان رہے ہیں. آؤ جس میدان میں جی چاہو ہم سے گفتگو کریں، ہم آنکھوں دیکھی چیز سے بھی زیادہ صحیح مانتے ہیں. اور ان دلیلوں کی ہمارے پاس براہین نہیں. علماء تک کا اور یہ کہ رسمی طور پر کہہ رہے ہیں اللہ آخرت، اگر کوئی اعلان کرے، چیلنج کرے کہ آپ آئیں کسی دینی ادارے یا علمی مجلس میں، ہمیں بتائیں کہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا ثبوت ہے وہ ایک ہے یا زیادہ. یہ چیزیں ہیں جو نئے سرے سے سب کو پڑھنی چاہیے، اس بارے میں لٹریچر ہونا چاہیے. اب ایک کتاب جو شائع ہوئی نا، ایک ایرانی عالم نے لکھی اردو، اس بات وجود خدا، یہ ہر شخص کو پڑھے لکھے کو پڑھنی چاہیے کہ ہم کیوں مان رہے ہیں کہ اللہ ہے. جدید علوم کی روشنی میں اس طرح دکھایا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ کو اگر ہم دیکھ لیتے تو طرح نہ مانتے، جس کو اس سے پڑھنے سے پتا چلتا.
کہتا دیکھو خدا رہنمائی کر رہا ہے کس طرح مچھلیاں اور کس طرح یہ پودے کائنات کے مظاہر سے بالکل اس قابل ہے کہ اس کو کورس میں شامل کیا جائے. لوگ پڑھیں تو پہلے خدا تو مانے کہ ہے. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان ہے، مسلمان تو ہے بیچارے نسلی ہیں، دلائل نہیں. کسی سے پوچھا آپ عیسائی کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیا جواب؟ کوئی ہونا چاہیے نا ثبوت. جی جیسے مولانا صاحب میرا نا جو ناقص رائے ہے وہ یہ ہے کہ حکمران تو جیسے اللہ تعالیٰ کو ہدایت ذلیل ہے ہی ہے، لیکن ہم لوگ جو احتیاط کرتے ہیں نا ہمارے کردار میں وہ پختگی نہیں ہے جو کہ ایک نیک آدمی کی ہیبت ہوتی ہے برے پر کر نہیں سکتے. یہ قصور ہمارا نہیں، ہمارا بڑا قصور. ہم جذباتی مظاہرے کر سکتے ہیں، مر بھی سکتے ہیں، جانے دے سکتے ہیں، استعمال نہیں کرتے، حکم نہیں مانتے. جو نان مسلم چاہتے تھے وہی ہم کر رہے ہیں اپنے گھر بالکل. مولانا سورۃ نور میں آتا ہے یہ بھی ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہی نا بات، اس کا نمونہ ہے پہلی صدی ہے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا. یہ افغانستان کا علاقہ جو تھا نا بنو امیہ کے دور میں، یہ خراج دینے سے انکاری ہو گیا کہ ہم نہیں خراج دیتے، لگا لو زور. اب عبد الملک کا زمانہ تھا، جو سفارت آئی بڑے سوٹڈ بوٹڈ لوگ تھے، اچھے لباس، کھاتے پیتے. تو اس نے کہا جو کافروں کا وہ حاکم تھا کہ بھئی وہ لوگ کہاں گئے جن کے پیٹ جو تھے وہ کمر کے ساتھ لگے ہوتے تھے اور ان کی جوتیاں ٹوٹی ہوتی تھیں، کپڑے پھٹے، وہ کہاں؟ انہوں نے کہا وہ تو ہمارے رسول کے ساتھی تھے، فوت ہو گئے، وہ نسل جو ہے ختم ہو گئی. اس نے کہا بھئی ان کے بعد دربار میں داخل ہونے سے مجھ پر جو ہیبت طاری ہوتی تھی نا، آپ کا لباس اچھا کھاتے، مگر یہ اللہ جانتا کہ مجھے وہ ڈر نہیں آتا، اس لیے میں نے کہا 40 سال خراج نہیں دیا. یعنی اندر سے چشمہ جو تھا نا مسلمان کی قوت خشک ہو چکا، ظاہری شان و شوکت تھی مگر جو روب تھا کہ اندر ایمان تھا جس کی وجہ سے کافر لوگوں نہیں، اس کافر نے محسوس کر لیا کہ تم اچھا کھاتے پیتے ہو، لباس عمدہ ہے، مگر وہ درویش جو تھے جو روب ان کا تھا نا تمہارا نہیں. جی ایک ڈاکٹر یا معالج کی حضور علیہ السلام نے کیا تعریف فرمائی؟ آپ نے جو ایک ہی دفعہ فرما دیا نا کہ نہ ان کو کوئی شافی کہے نہ طبیب کہے، رفیق فرمایا تم رفیق ہو. اب ساتھی کا اور رفیق کا جس کا معنی رفق ہے، نرمی، پیار، تو یہ ایک ہی لفظ میں فرما دیا کہ ڈاکٹر کا رویہ کیا ہونا، رفیق کا ہونا. وہ یہ سمجھے کہ کوئی نہیں یار میرا گاہک نہ یہ کوئی اسامی ہے، میرا ہے ساتھی، میرا اپنے گھر کا فرض ہے، اس سے وہی برتاؤ ہونا چاہیے جو ایک رفیق کا رفیق کے ہے. رفاقت کے تعلق سے بڑھ کر رفیق صاحب کوئی تعلق نہیں اگر آدمی سمجھے. حکومت کا اقتدار سنبھالا، کیا اس دور میں ایسی کوئی مثال ٹیکنیکل ہے؟ یوسف علیہ السلام کا حوالہ تو لوگ دے دیتے ہیں آسانی کے لیے، کوئی شارٹ کٹ ہے، شارٹ کٹ نہیں تھا نا، کیونکہ وہ وہاں گئے، پہلے گھر میں آزمائش پیش ہوئی اور عورت نے گمراہ کرنا چاہا، اس میں ثابت قدم رہے، پھر آگے فتنہ پھیل گیا، ساری عورتوں کو اس نے ہم نوا بنا لیا، ایک کی بجائے ساری بازاروں میں کھڑی ہوگی. وہ تو اتنے جال بچ گیا کہ دعا سے پتہ چلتا کہ کتنے نازک حالات تھے کہ اللہ اگر ان کی شرارت مجھ سے دور نہیں کرے گا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. جگہ جگہ جال بچ گئے، ایک عورت نہیں رہی، ساری جنہوں نے دیکھ لیا سب فریفتہ ہو گئے. تو پھر جیل جانا پڑا، وہاں انہوں نے پھر جو تعبیر بتائی بادشاہ خیز مند بن گئی. یہ تو موقع مل گیا، ایسا ہی کوئی ان میں سے بھی ہو جائے ہمارا مرید ہے اور تشتری میں رکھ کر دے دے کہ علماء کرام لے لو اتنا بسم اللہ. پھر یوسف علیہ السلام والی بات ہوگی. مگر وہ یوسف علیہ السلام والی بات کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کیریکٹر کی بلندی انہوں نے دکھائی، این آزمائشوں سے گزرے، جیل میں ساتھ، تب جا کر بادشاہ مرید ہوا اور اس نے کہا حضرت مجھے اب آپ پر اتنا اعتماد ہے، لے لیں اقتدار. کوئی کریں بھی نا، ویسے تو خواہ مخواہ کیوں دے گا کوئی؟ جو چمٹا ہوا ہے وہ یوسف علیہ السلام کی طرح آپ بنیں گے تو شاید اس کے ذہن میں آ جائے کہ ایسے ہی نیک آدمی کو دے دینی چاہیے. اب یوسف علیہ السلام تو ہم بنتے نہیں اور خواہ مخواہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نیک آئے گا جو ہمیں دے دے گا آ کر کے لو بھائی مولوی حضرات سنبھالو، اس طرح تو مشکل نہیں. وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو بھی موقع مل جائے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کا تو آپ کیوں موقع ضائع کریں؟ اگر کوئی ایسا موقع یہاں بھی ملے کہ کوئی حکومت دے دے، مگر وہ پھر لے کر بیٹھ نہیں نا جانا، اس سے بجائے اس کے کہ یہاں سے شروع کر کے پھر انقلاب لاتے، پھر اوپر سے شروع ہوگا کہ ہم اس حکومت کی طاقت سے میڈیا کو ٹھیک کریں گے، اسکولوں اور کالجوں کو ٹھیک کریں گے. انقلاب تو لانا ہی پڑے گا، جب تک عوام کو ہم خیال نہیں بنائیں گے کچھ نہیں بنے گا. حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہوں، کوئی نبی بھی اگر وہ حکم دیتا مگر عوام نہیں ساتھ دیتے رہ جائے گا ویسے. حکومت کے لیے تو لازم ہے نا کہ پبلک کا زیادہ حصہ حکمران پر اعتماد کرے، جو وہ حکم دے اطاعت کریں.
ورنہ مسئلے مسائل رہ جائیں گے، مانیں گے ہی نہیں کچھ. ساتھ ان کی مدد کی اور بستی کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہے، اس نے کہا کہ تم کرتے ہو جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ اور زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس قتل کے نتیجے میں وہ بستی جو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی. آج اتنے لوگ مقبوضہ کشمیر میں، عراق میں، فلسطین میں اتنی جانیں قربان کر رہے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ان پر نہیں آتی مخالفین پر؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجیں، وہی بتایا نا اس کا سبب کیا اللہ کے راز میں اور آپ کے اللہ کیوں نہیں یہ فیصلہ کرتا؟ دیکھیں نا وہ بستی میں رسول آئے، تیسرا بھی رسول تھا. رسول کے ذریعے سے جو اتمام حجت ہوتا نا کہ لوگوں کے بہانے ختم ہو جاتے، وہ اتنا مسلح ہوتا کردار میں بھی، معجزات میں بھی، کلام خداوندی کہ وہاں جو ضد کرتے ہیں وہ صرف حد دھرم ہوتے ہیں، ورنہ آسمان کے سورج کی طرح پتہ چل جاتا کہ سچے. ہم جو ہے نا بے شک جانے دیں جو مرضی، ہمارا وہ نہیں کردار کہ کوئی شبہ نہ کرے، ہمارے بارے میں 100 بدگمانیاں ہو سکتی. نبی ایسی پاکیزہ ذات ہوتی ہے کہ وہ صرف حرامی انکار کرتے ہیں، ورنہ دشمن نہیں جان جاتے ہیں کہ نبی، اس کے انکار پر وہ بچے نہیں نا، اللہ مورد نہیں دیتا. علماء دین جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء تو کیا بنیں گے؟ اب تو بن گئے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا، بات لمبی نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ رسول کریم فرماتے ہیں وقت آئے گا، بالکل سچ مچ آ گیا، توبہ توبہ، یوشک الناس، ایسا وقت آئے گا لوگوں پر کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، سوائے اسلام کے نام کے اسلام میں سے کچھ نہیں رہے گا، نام ہوگا کہ ہم مسلم. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے کچھ نہیں رہ جائے گا سوائے حرفوں کی. محفل قرات ہو رہی ہے، آواز سنوار رہے ہیں، عمل کوئی نہیں، نہ علم نہ عمل. اور ساتھ ہی فرمایا علماء شر من تحت عظیم، ان کے علماء جو ہے نا وہ آسمان کی چھت تلے بدترین مخلوق ہوں گے. تخرج منهم الفتنة وفيهم تعود، ساری شرارتیں انہی سے نکلیں گی، سارے فساد امت میں، اور انہی میں لوٹ جائیں گی. اور ساتھ فرمایا مساجد معمرۃ وہی خراب من الحزاب، مسجدیں بہت عالی شان ہوں گی مگر ہدایت کے لحاظ سے وہ ویران ہوں، وہاں کوئی دینی مرکز نہیں ہوگا. یہ چاروں باتیں جو ہے نا کہ اسلام نام کا رہ جائے گا، قرآن کے حرف رہ جائیں گے، علماء بدترین مخلوق، سارے جھگڑے فساد جو ہے یہ مولوی کراتے ہیں، اور جو ہے کہ مسجدیں بنی ہیں عالی شان، کروڑوں روپیہ صرف ہو رہا، کوئی دینی مرکز نہیں، نمائش یا اللہ کرے کہ یہ دور زیادہ نہ رہے، قسمت تبدیل. ہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کوشش کرنی پڑے گی، بہت کوشش. اللہ نے ہمیں مکلف کوشش کا کیا، نتیجہ نکلے، کوشش تو کرتے ہی دوسروں کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے، آگے عہد کریں. آپ ہی انہوں نے مولانا صاحب کی باتیں سنی ہیں، ان کے کردار کے بارے میں کم تو لوگ کہیں گے ان کا کردار. ایک ہی آدمی ڈاکٹر صاحب یہ فیصلہ کر کے اٹھے کہ جو پیچھے ہو گیا اب سے نماز نہیں چھوڑوں گا، قرآن باقاعدہ تلاوت کروں گا، اس کو سمجھوں گا، جو آیت سمجھ میں نہیں آئے گی انڈر لائن کروں گا، کسی عالم سے سیکھوں گا. زندگی میں کچھ تبدیلی آ جائے، بسم اللہ. سارا ہی اپنی دعا کا جو حصہ ہے نا وہ آپ کو یہ ضرور پڑھنے کے لیے وقت خیال کرتا ہوں. تو وہ اگر ہم سارا ضرور نہیں پڑھتے رہیں تو کیا اس بارے میں ذرا ہمیں بتائیں؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اس حدیث پاک کے فہم میں بھی لوگوں کو غلطی ہوگی جس کی وجہ سے دعائیں چھوڑ بیٹھے، صرف درود ہی پڑھنے لگے. حالانکہ جب ہم حضور کا اسوہ حسنہ دیکھتے ہیں نا تو آپ بہت دعائیں کرتے تھے قدم قدم پر. دعا کے بغیر تو چارہ ہی نہیں، اللہ سے مانگ کے رہنا چاہیے نا. اگر اس حدیث پاک کا یہ مفہوم لیا جائے کہ باقی سب چھوڑ دو تو سارا دین ہی لپٹ جائے گا. قرآن مجید میں اتنی دعائیں ہیں رسول اللہ نے کی، تو یہ اہل علم حضرات بھی بیٹھیں یہ بھی سمجھیں. اس کا صحیح مفہوم جو ہے نا وہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا. جب ان سے لوگوں نے پوچھا انہوں نے کہا اللہ کے بندوں کیا کرتے؟ حضور خود اتنی دعائیں کرتے تھے، سکھائی وہ چھوڑ دیں، دریا برد کر رہی. انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب کیا؟ انہوں نے کہا مطلب یہ تھا کہ ایک تو ہے کہ میں نے صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھا پھر دعائیں کرتا چلا گیا. ایک یہ ہے کہ درود شریف پڑھا پھر کچھ دعائیں کی پھر درمیان میں درود شریف پڑھا، یہ 2 بار ہو گیا. ایک ہے کہ ہر دعا کے ساتھ بہت پیارا مفہوم سمجھایا. آپ دعا کرنے لگے اللہم صلی علی پڑھا ربنا آتنا فی الدنیا، پھر اگلی دعا شروع کرنے لگے پھر اللہم صلی علی محمد وعلیہ، پھر آگے ربنا آتنا، یعنی ہر دعا کے آغاز میں پڑھتے جاؤ. اس نے کہا اب ذہن صاف ہوا، دعائیں بھی اپنی جگہ رہ گئی اور درود شریف بھی ہر دعا کے ساتھ مل گیا، یعنی ساری دعائیں درود ہی بن گئی. یہ ہے مفہوم میرے بھائی اس کا. ورنہ یہ لینا کہ صرف درود شریف پڑھے اور باقی سب چھوڑ دیں، پھر تو قرآن اور حدیث کا بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ منسوخ ہی ہو جائے. یہ نہیں کرنا. درود شریف ایسا ہی کریں کہ دعا جب پڑھیں درود شریف پڑھا، پھر دوسری دعا قرآن کی، پھر رک جائیں، پھر درود شریف تھوڑا پڑھیں،
پھر دوسری، اس طرح ہر دعا کے ساتھ نا درود شریف ملاتے جائیں، یہ صحیح مفہوم ہے۔ دوسرا ایک اور سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسب اللہ ونعم الوکیل پڑھتے ہیں یا اور بھی کئی دعائیں جو اللہ کہتے ہیں وہی سے مانگو ہیں، تو پھر ہم بعض کا کسی بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں، ان سے دعائیں بھی کراتے ہیں، اور بھی معاملات بھی کرتے ہیں، تو پھر کیا اگر صرف آدمی اللہ پہ ہی توکل کرے تو وہ اور شرک میں اور توکل میں یہ ذرا تھوڑا ڈفرنس ہے؟ نہیں، بات ہے ایسی الجھی ہوئی نہیں، لوگ خواہ مخواہ الجھا دیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا کہ مانگنا اللہ سے، دینے والا صرف وہی ہے، نفع و نقصان اس کے ہاتھ میں، تو آپ خود مانگیں یا کسی سے جا کر نیک آدمی سے کہیں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، یہ کوئی برائی نہیں، اللہ کے رسول سے بھی لوگ کرواتے تھے، بعد میں صحابہ، یہ ان سے مانگنا نہیں ہے کہ آپ مجھے دیں، ان سے بھی کہنا کہ میں بھی مانگ رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ اللہ کے حضور فریاد کریں، تو یہ تو نیک طریقہ ہے۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کو سمجھ کے یہ داتا تو اس سے نہ مانگتے، نہیں کہہ رہے ہیں آپ بھی میرے ساتھ شریک سب مل کر اللہ سے دعا مانگیں، یہ تو اچھی بات ہے، نہ شرک کی جڑ کرتی ہے کہ آپ اس کو بھی کہہ رہے آپ بھی مانگتے ہیں میں بھی مانگتا ہوں، دونوں اللہ سے مانگیں، یہ شرک نہیں، آپ اسے بھی کہنا شروع کر دینا آپ رزق دیں، یہ خرابی ہے۔ دعا کرانا کوئی بڑی بات، یہ تو پھر ایسے ہی ہوگا، یہ ڈاکٹر رات بیٹھے ہیں، آپ کہیں کہ علاج کے لیے صرف اللہ کو کہیں شفا دیں، ان سے دوائی لینے نہ جائیں، نہیں دوائی لینا کوئی اللہ کی طرح نہیں، یہ جھوٹا آدمی جو یہ کرتا ہے نا وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، دین کا بھی دشمن ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے ہر بیماری کے لیے علاج بنایا ہے، علاج اسی کا بنایا، جو کہتا نہیں میں تیری بنائی دوائی نہیں، یہ تو اللہ سے ٹکر لے رہا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بعد اللہ تداؤ، اللہ کے بندو دوائی استعمال کرو، اب وہ کہنا نہیں میں اللہ پر توکل کری، یہ ایسا ہی ہے کہ بھوک لگی آپ کھانا نہ کھائیں، نہیں میرے منہ میں منہ کھول کر اللہ اندھیرے میں نہیں کھاؤں گا، ایسی بیوقوفی یہ ہے کہ دوا اللہ نے بنائی ہے، شرک نہیں کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، اور جو بتاتے ہیں ان سے بھی پوچھنی چاہیے، وہ یقین اپنی جگہ کہ کرے گا سب کچھ اللہ، اس کے لیے جو اسباب اللہ نے بنایا ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔